ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انکار حدیث ایک باطل نظریہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبد الباسط اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اس پروگرام میں ہم استقبال کرتے ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ انکار حدیث کے تعلق سے ہے اور منکرین حدیث کے شبہات کا ہم یکے بعد دیگر جائزہ لے رہے ہیں۔ آج ایک ایسا شبہہ ہم پیش کر رہے ہیں جو شبہہ نہ صرف منکرین حدیث کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے بلکہ حاسدین اسلام کی طرف سے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اسلام سے حسد رکھتے ہیں، اسلام کے ناقد ہیں، اسلام سے بغض رکھتے ہیں اور اسلام کو بے قبول سے اکھاڑنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی اس شبہے کو پیش کرتے ہیں اور اسلام کی خامیوں میں سے ایک خامی اسے مانتے ہیں۔ وہ شبہہ ہے پوتے کی وراثت، یعنی گرینڈ سن کی وراثت۔ اسلام کا ایک قانون ہے کہ اگر کوئی شخص وفات پاتا ہے اور وفات پانے کے بعد اگر اس کے بیٹے بھی زندہ ہیں اور پوتے بھی زندہ ہیں تو اس دادا کے وارث صرف اس کے اپنے بیٹے ہوں گے، نہ کہ پوتے ہوں گے۔ یعنی چچا کی موجودگی میں بھتیجے کو دادا سے وراثت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ منکرین حدیث ایسے ہی حاسدین اسلام کہتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہے پوتے کے اوپر کہ دادا وفات پاتا ہے تو پوتے کو دادا کی وراثت میں سے اس کے مال میں سے کچھ نہیں ملتا، لیکن اگر پوتا وفات پاتا ہے، وہ گرینڈ سن اس کا وفات پاتا ہے تو اس کی وراثت میں سے دادا کو ملتا ہے۔ یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ فقہا اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، حدیث میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ پوتے کو دادا کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ شبہہ ہم اپنے شیخ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان سے جواب طلب کرتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے اور شریعت اسلامیہ نے ایک یتیم کی کفالت کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ اگر کسی شخص کا باپ وفات پا جاتا ہے اور اس کا دادا زندہ رہتا ہے تو دادا کے ذمے شریعت نے کیا ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد کی ہیں، دادا کو کن چیزوں کا ذمہ دار بنایا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے جبکہ اس کا بیٹا وفات پا چکا ہے اور پوتے زندہ ہیں۔ شیخ صاحب، یہ جو چچا کی موجودگی میں پوتوں کی وراثت کا مسئلہ ہے جسے یہ منکرین حدیث اور ایسے ہی ساتھ ساتھ یہ حاسدین اسلام بھی اس کو اسلام کی خامیوں میں سے خامی مانتے ہیں، اس کا دفاع ہم کیسے کریں اور اس شبہے کا ازالہ کیسے کریں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بعض لوگ محاسن کو معائب میں شمار کرتے ہیں، بالکل ان کو کسی کی اچھائی نہیں لگتی، برائی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ دل ان کا یہی کہتا ہے کہ بھئی اچھائی ہے یہ، بالکل، لیکن کیا کیا جائے، مجبور ہوتے ہیں وہ حسد میں، اپنے حاسدانہ طبیعت سے، مجبور ہوتے ہیں وہ اپنی عادت سے، ہر ایک چیز میں انگلی لگانا، پیر پھنسانا ان کی عادت بن جاتی ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے آپ نے ذکر کیا ہے، پوتے محروم ہو جائیں گے اگر ان کے دادا کی وفات ہوتی ہے اور باپ کا انتقال پہلے ہو گیا ہے۔ چچا اس کے موجود ہیں، چچا اس کے موجود ہوں یا نہ ہوں، نہیں، اگر چچا موجود نہیں ہیں، صرف پوتے ہیں، ایک شخص وفات پاتا ہے اور اس کے چچا نہیں ہے، صرف پوتے موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ تو دادا سے وارث بنیں گے۔ شیخ، سلسلہ جب بیچ میں ٹوٹ گیا، کٹ گیا، واسطہ آ گیا تو پاور بلب تک نہیں پہنچے گا۔ یہ تو اصول ہے، وہی اصول ہے اسلام کا بھی۔ دادا اور پوتا، بیچ میں بیٹا ہے،
بیچ میں سے کٹ گیا تو اب یہ یہاں سے پاور یہاں تک پہنچے گا ہی نہیں، اور باپ ہے بیچ میں، یہ کرنٹ یہاں تک باپ تک آ رہا ہے، باپ سے بیٹے کو پہنچ جائے گا۔ لیکن بیچ میں اگر کٹ گیا ہے مطلب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے دادا کے دوسرے بیٹے ہیں تو میراث ان کو ملے گی، اس کو نہیں ملے گی۔ دیکھیے ایک طرح سے تین صورتیں بنتی ہیں، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے موجود ہیں، سب میراث بیٹوں کو ملے گی، بالکل پوتے موجود ہیں، پوتوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ انتقال ہوا دادا کا، بیٹے میں سے ایک یا دو انتقال کر گئے، باقی موجود ہیں، تو جو موجود ہیں ان کو میراث ملے گی، اور جو انتقال کر گئے ان کے بیٹے بیٹیاں وغیرہ ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا، میراث میں نہیں ملے گا۔ جی بالکل، صرف میراث میں نہیں ملے گا۔ اب یہ جو دشمنان اسلام ہے اسی کو ہوا بناتے ہیں، عوام بیچارے اس مصلحت کو، اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اسلام نے ایسا کیوں رکھا ہے، جبکہ یہ اصول ایسا ہے، معقول ہے، منطقی ہے، اور دنیا اس کو مانتی ہے دیگر چیزوں میں، یہاں پر ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے پوتے کو کچھ نہیں ملا، بتائیے اس کو محروم کر دیا ہے، ایک تو بیچارہ وہ یتیم تھا، اوپر سے دادا کے وراثت میں سے اس کو کچھ دیا بھی نہیں، وہ تو زیادہ حقدار تھا اس بات کا یتیم ہونے کی وجہ سے، اس کا باپ نہیں ہے بیچارے کا، اس کے ساتھ اور ہمدردی زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمدردی زیادہ ہونی چاہیے تھی، ہمدردی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رکھا، اس کو محروم ہی کر دیا جیسے تو وہ ہے ہی نہیں۔ اس طرح سے اس کو ہوا بناتے ہیں لوگ۔ حالانکہ دیکھیے اس کے باپ کا انتقال ہوا، میراث کس کو ملی؟ بیٹوں کو، بیٹوں کو بیٹوں کو ملی ہوئی بالکل۔ اب دادا کا انتقال ہو رہا ہے، دادا کی میراث ان کو ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ ہم فرض کر لیتے ہیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیوں ملنی چاہیے تھی؟ بیچارے یتیم ہیں، پوتے ہیں نا، پوتے کو ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مان لیجیے ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے رہ گئے، وہ یتیم ہیں، آپ وکالت کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو دادا کی میراث میں سے حصہ ملنا چاہیے، کس بنیاد پر مل رہا ہے؟ پوتے ہی کی بنیاد پر، کسی اور بنیاد پر؟ پوتے ہونے کی بنیاد پوتے ہونے کی بنیاد پر۔ اب یہ جو دوسرا بیٹا ہے اس کے بھی بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ پوتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے، کیا ہم پوتے نہیں ہیں؟ پوتے تو آپ بھی ہو، تو ملنا ہمیں بھی چاہیے، ہمیں کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ ان کے والد صاحب کو تو وراثت مل رہی والد ہے سے نا۔ میاں کیا مطلب، ہمیں اپنا وہ چاہیے، ان کو کس بنیاد پر آپ دے رہے ہو؟ پوتے کی بنیاد پر نا، جی تو ہم پوتے نہیں ہیں کیا؟ اگر وہ پوتے کی بنیاد پر پا رہے ہیں حصہ تو پوتے کی بنیاد پر ہمیں بھی ملنا چاہیے، یا تو یہ کہو کہ تم پوتے نہیں ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوتے نہیں ہیں۔ نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہے کہ میں اپنے والد صاحب کا حصہ پا رہا ہوں، تو والد صاحب تو ہیں ہی نہیں۔ بھائی والد کا حصہ پا رہا ہوں، والد کا حصہ والد کو ملے گا، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو جس بنیاد پر مل رہا ہے، کس بنیاد پر مل رہا ہے؟ آپ وکالت کرو ان بچوں کو ملنا چاہیے، یہ یتیم ہیں بیچارے، پوتے ہونے کی بنیاد، پوتے ہونے کی بنیاد کوئی اور بنیاد ہے آپ، یا تو وہ بتلائیے آپ، کوئی اور بنیاد ہے؟ پوتے ہونے کی بنیاد پر۔ پوتے تو یہ بھی ہیں، اس لڑکے کے بیٹے جو ہیں وہ بھی تو پوتے ہیں، یا آپ یہ کہیے کہ یہ پوتے نہیں ہیں؟ کہہ سکتے ہیں کہ پوتے نہیں ہیں؟ بالکل نہیں کہہ پوتے ہیں، سکتے نا، بالکل پوتے پوتے تو ہیں۔ ہیں، پوتے ہیں تو پوتے کی بنیاد پر تو ان کو بھی ملنا چاہیے، لیکن آپ ان کے لیے وکالت نہیں کر رہے ہو۔ پھر یتیموں کا کیا ہوگا پھر؟ یتیموں کا کیا ہوگا، یہ ایک مسئلہ الگ ہے، یہ تو آپ کی بنیاد غلط نکلی نا، بالکل بالکل۔ جو آپ پوتے کی بنیاد پر ان کو میراث دینے کی وکالت کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی بنیاد غلط ہے۔ اب آپ یہ اٹھاؤ کہ بھئی ان یتیموں کا کیا ہوگا، شریعت نے کیا انتظام کیا ان کے لیے؟ شریعت نے کیا انتظام کیا ہے، تو وہ ہم بتائیں گے۔ آپ اس بات پر آؤ کہ یہ ہماری بنیاد غلط تھی، اب ہم وکالت نہیں کر رہے ہیں ان کی، لیکن ہم ان کے لیے، چونکہ وہ بیچارے یتیم ہیں، ان کے لیے ہم ہمدردی رکھتے ہیں، اور ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ان کو کچھ ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے، یہ بہت مستحق ہے، ان کو ملنا چاہیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ اب پوتے کی بنیاد ہم نے ختم کر دی، دادا کے اب آپ ساتھ جب کہہ رہے ہو تو اب ہم بتاتے ہیں آپ کو، شریعت نے رکھا ہے، ان کا انتظام کیا ہے، شریعت ان کو بھولی نہیں ہے، شریعت نے ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے، شریعت نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کیونکہ شریعت کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ شریعت نے یہ حکم دیا ہے، دادا اپنے ان پوتوں کے حق میں اپنے 1 ثلث مال میں وصیت کر جائے، اچھا
اور کبھی کبھی یہ 1/3 اصل میراث سے زیادہ بیٹھ جاتا زیادہ ہو سکتا ہے. اگر چچا زیادہ ہوں اور دادا ان کے لیے 1/3 کی وصیت کر کے جائے تو کبھی کبھی پوتوں کو زیادہ مل جائے گا. تو شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو 1/3 میں وصیت کر جائے. وہ شریعت کہاں ظلم کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ شریعت تو دے رہی ہے. وصیت کے لیے شریعت نے ابھارا ہے. شریعت نے حکم دیا اس کو وصیت کرے. وہ شریعت کا وصیت کرے، 1/3 میں وصیت کرنے کا اس کو حق ہے. 1/3 میں وصیت کرے اور وہ 1/3 ان بچوں کو ملنا چاہیے. مل جائے گا. اس میں کوئی نہیں روک سکتا. یہ بیٹے بھی چاہیں تو نہیں روک سکتے. نہیں روک سکتے. قانون بھی نہیں روک سکتا. قانون تو خود بتا رہا ہے کہ ان کو 1/3 میں وصیت کر جائے تو وہ ان کو ملے گا. تو شریعت نے ظلم نہیں کیا. بے شک. اب یہ جو منکرین حدیث اس کا شور مچا رہے ہیں بغیر سمجھے بوجھے، میں پوچھتا ہوں منکرین حدیث سے، تم یہ کہہ رہے ہو، وکالت کر رہے ہو پوتوں کی، قرآن شریف میں کون سی آیت ہے ان کی وراثت کے تعلق سے؟ ان کی وراثت کے تعلق سے کوئی ہے کیا؟ بیٹا انتقال کر جائے، دادا کی وراثت میں پوتوں کو حصہ ملنا چاہیے، ایسی کون سی آیت ہے؟ ذرا سناؤ. اعتراض کر رہے ہو تو حدیث پر اعتراض کر رہے ہو کہ فقہ نے ایسا کیا، فقہ نے ویسا کیا. یہ کیوں نہیں کہتے کہ قرآن نے ایسا کیا؟ قرآن میں تو کہیں پوتوں کا تو ذکر نہیں. اعتراض تو قرآن پہ ہونا چاہیے. بے شک. میراث کا سارا قانون کس نے بیان کیا ہے؟ قرآن نے تفصیل سے قرآن نے بیان کیا ہے. بالکل. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ذکر مثل حظ الانثیین. یہ جو ساری آیتیں میراث کی، میراث کا جو قانون ہے وہ کس نے بیان کیا ہے؟ قرآن نے اللہ بیان رب کیا ہے. العالمین نے بیان کیا. قرآن نے ایسے پوتوں کے لیے کچھ حصہ رکھا ہے کیا جن کا باپ مر گیا ہو دادا کی زندگی میں؟ نہیں رکھا. تو اعتراض تو تم قرآن پہ کرو، حدیث پہ کیوں کر رہے ہو؟ فقہ پہ کیوں کر رہے ہو؟ فقہ تو اسی کو فالو کر رہے ہیں، اسی کو بتا رہے ہیں جو قرآن میں ہے. شیخ جزاک اللہ خیر. شیخ وقت ہوا ایک وقفے کا. ناظرین کرام، ہم ایک مختصر سے وقفے کے لیے آپ سے جدا ہو رہے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پوتے کے تعلق سے جو شبہ پیش کیا جاتا ہے انشاءاللہ العزیز اس کی بقیہ باتیں ہم وقفے کے بعد اپنے شیخ محترم سے سنیں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ شیخ موجود ہیں. پوتے کی وراثت کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ دادا کے وفات کے بعد اس کی وراثت میں سے پوتوں کو کیوں نہیں ملتا ہے جبکہ اگر اس کے چچا موجود ہوں. اس کی حقیقت ہم جان رہے ہیں اور شریعت اسلامیہ پر جو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں ہم اپنے شیخ محترم سے اس کا جواب سن رہے ہیں. شیخ صاحب، شریعت نے ایسے یتیموں کے لیے کیا انتظام کیا ہے اور دادا کو کیا کرنا چاہیے اپنے ان یتیم پوتوں کے لیے؟ دادا کو ان کے حق میں وصیت کر جانا چاہیے. اسی لیے حدیث میں انکار حدیث والے شور کر رہے ہیں نا. میں حدیث کا بتلا رہا ہوں کہ حدیث نے ان کا کتنا خیال کیا. بے شک. حدیث یہ حکم دیتی ہے، قرآن میں تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے. حدیث یہ حکم دیتی ہے کہ آدمی کو اپنی وصیت لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھنا چاہیے. یعنی ہمیشہ تیار رکھے. ہمیشہ تیار رکھے، جانے کی تیاری کرے. کہیں ایسا نہ ہو اچانک میں کوئی معاملہ ہو جائے اور وہ بیچارے محروم رہ جائیں. اور اگر یہ ڈر ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو پہلے کہہ دے، زبانی طور پر کہہ دے کہ میرے ان پوتے پوتیوں کو میرے 1/3 مال میں سے حصہ دیا جائے. 1/3 مال میں سے. جی. کہہ دیا اس نے. کبھی مان لیجئے لکھی نہیں وصیت، یا لکھی تھی اور کسی نے پار کر دی. گواہوں کی موجودگی میں دادا نے یہ بات کہی تھی. دادا نے کہہ دی، خاندان کے لوگوں کی موجودگی میں، جیسے عام طور پہ تقریبات ہوتی رہتی جی ہیں. بالکل. اس موقع پہ سب طرح کے لوگ ہیں. کہا بھائیو دیکھیے میں آپ تمام کو گواہ بناتا ہوں، میرے پوتے اور پوتیاں فلاں فلاں یہ جو ہیں، اگر میری یہاں کبھی آنکھ بند ہو جائے تو میرے مال میں سے 1/3 حصہ میرے ان پوتے پوتیوں کو دیا جائے. باقی مال وارثوں کا ہے، اپنے جیسے وراثت میں جس کا جو حصہ ہے وہ اپنے لے لیں. اب اس نے کہہ دیا، لکھا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل اتنا دیا جائے گا. مان لیجیے اس نے وراثت کہا نہیں ہے، لکھ کے رکھ لی تکیے کے نیچے اور کسی نے پار کر دی، کہا کہ نہیں انہوں نے کوئی وصیت ہی نہیں کی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ کہہ دینا چاہیے، گواہ بنا کر، یا تحریر لکھی اور لکھنے کے بعد اس پر گواہی کرا لی فلاں فلاں کی.
تو وہ جو لوگ جو گواہ بنائے تھے اس نے تحریر پر، وہ تو کہیں گے کہ نہیں ہمارے سامنے تحریر لکھی تھی، ہماری گواہی تھی اس میں اور یہ لکھا تھا۔ تو شریعت نے تو پورا خیال رکھا ہے، حدیث نے ان کو محروم نہیں کیا ہے، حدیث نے تو ان کے پکش کی بات کی ہے۔ مثال کے طور پر دادا نے وصیت نہیں کی ہے شیخ، اور چچا لوگ خود دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ بالکل دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابھارا ہے یتیموں کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کرنے کے لیے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، اور اتنا ہی نہیں ہے، غیر متعلق لوگ رشتہ دار دوسرے لوگ اور دوسرے اور فقیر مسکین اور اذا حضر القسمت اولو القربى والیتامى والمساکین سبحان اللہ۔ فارزقوہم، تو ان کو بھی دو جی۔ یہ دیکھیے، پوتا جو ہے اپنے دادا کی وراثت میں سے نہیں پاتا، لیکن دادا جو ہے وہ اپنے پوتے کی وراثت میں سے پاتا ہے۔ کیا دونوں نسبتیں ایک ہی ہیں؟ پوتے کو دادا سے ہے، وہی دادا کو پوتے سے ہے؟ اگر باپ کا انتقال ہو گیا، دادا ہے، باپ کا انتقال نہ ہوتا تو کیا ملتا اس کو؟ نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ دادا نہیں پاتے۔ اصول وہی شریعت کا ہے، چونکہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور پھر پوتے کا انتقال ہو گیا تو پا رہا ہے وہ، اس لیے کہ وہ اس کی کفالت کر رہا تھا، اس کی دیکھ ریکھ کر رہا تھا، اس کا سب کچھ کر رہا تھا۔ باپ نہیں ہے، باپ ہوتا تو باپ کو ملتا۔ اور ویسے بھی دادا جو ہے پوتے سے شیخ زیادہ قریب ہے، اس کی نسبت زیادہ قریب ہے چچا کے مقابلے، کیونکہ چچا جو ہیں وہ دادا ہی کے واسطے سے اس کے چچا بنتے ہیں، تو اس طرح دادا کی نسبت جو ہے وہ پوتے سے زیادہ قریب ہے چچا کے مقابلے میں اگر دیکھنے جائیں تو۔ پوتے کو وراثت نہیں مل رہی ہے اگر ان کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اٹپٹا سا لگتا ہے ہم کو، لیکن لگتا اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو خاندانی نظام چل رہا ہے، یہ جوائنٹ فیملی جو ہے، مشترکہ، پوری زندگی کماتے رہو، سارے بھائیوں میں سب تقسیم ہو جائے۔ جی، مشترکہ فیملی نظام جو چل رہا ہے ہمارے یہاں، بالکل شیخ، بالکل اس صحیح کی کہہ رہے ہیں۔ وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ورنہ اسلام کا جو نظام ہے، مشترکہ فیملی کا تصور نہیں، بالکل نہیں، مشترکہ فیملی کا تصور نہیں ہے، تو ہر ایک آدمی کا اپنا مال بے شک، مستقل ہے۔ جو کما رہا ہے وہ اس کا اپنا ہے۔ باپ کا انتقال ہوا اس کی میراث تقسیم ہوگی، دادا کا انتقال ہوا اس کی میراث تقسیم ہوگی۔ یہاں تو دادا دو دو تین تین نسلیں سب، کئی نسل تیار ہو جاتی ہے اور تقسیم نہیں ہوتا ہے، اور پھر جا کے اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور پھر اس میں دشمنیاں ہو جاتی چودھراہٹ، کچھ لوگ اپنی خاندانی اس کو وقار کو برقرار رکھنے کے لیے جھوٹے وقار کو ہیں۔ جی نہیں تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقسیم کریں گے تو ہماری طاقت بڑھ جائے گی، جی، تو یہ سب پیچیدگیاں پیش آتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خاندانی نظام تھا۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میرے اوپر اتنا قرض ہے۔ وہ 100-200 کا قرض نہیں تھا، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمین تھے قرضدار ہیں، اور بیت المال بھرا ہوا تھا، بے شک۔ بیت المال بھرا ہوا تھا اور خلیفۃ المسلمین کی شہادت ہو رہی ہے اور ہزاروں کا قرض ہے ان کے اوپر۔ فرمایا دیکھو ایسا کرنا، میرے مال میں سے میرا قرض ادا کرنا، اگر نہ ہو سکے تو تم لوگ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا مال دے کر، اگر نہ ہو تو آل خطاب سے، ہمارا جو خاندان ہے پورا، جو ہمارا خاندان ہے اس سے لے کر، بیت المال سے نہیں کہ بیت المال سے لے کر ادا کر دینا، یہ نہیں کیا آل خطاب سے سوال کرنا، ان سے جو مال ملے تو اس سے میرا قرض ادا کرنا۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تھے، ظاہر ہے جو میراث ملنی چاہیے تھی وہ ان کو ملی۔ یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اگر بانٹ دیں گے تو سب ہماری قوت بٹ جائے گی، ہمارا یہ بٹ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے بیٹوں کو سب کو بانٹ کر الگ الگ کر دیتے تھے، خاندان نہیں بٹتا تھا، خاندان کی قوت نہیں ضائع ہوتی تھی، خاندان ایک ہی رہتا تھا، ان کی ہمدردیاں ایک ہی رہتی تھی۔ تو وہ تصور تو پیدا کیجئے آپ خاندان کا۔ یہ ہمارا خاندانی جو نظام ہے یہ بھی اس کا بہت بڑا ذمہ دار ہے شیخ۔ یہ ہمارا مشترکہ فیملی نظام جو ہے یہی ذمہ دار ہے بہت ساری خرابیوں کا، بالکل، بہت ساری خرابیوں کا، اور یہ ہندوستان کی اصل میں دین ہے ہماری یہاں کے نظام کی، جس انداز کا یہاں پر چل رہا تھا وہی ہم نے اپنے یہاں باقی رکھا ہے۔ باقی رکھا ہے۔ ورنہ اسلام میں یہ تصور تھا نہیں، وہاں تو یہ تھا کہ بھی باپ کا انتقال ہوا، اس کی جائیداد بیٹوں میں بٹ گئی، اب جو اس کے بیٹے ہوں گے وہ اس کے
حقدار ہوں گے. تو اب دادا موجود ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا. تو باپ کی میراث اس کے بیٹوں کو مل گئی. اس کی اپنی الگ پراپرٹی ہے، اس کی اپنی پراپرٹی، اس کی زمین ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کا سب کچھ ہے. جو کچھ یہ مشترکہ خاندان میں چونکہ اس باپ کا کچھ ہے نہیں، کچھ ہے نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اس کو تو کچھ ملا نہیں. کما کے اپنے باپ کو دیا، باپ نے اپنے بیٹوں کے لیے سب بنایا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یتیم محروم ہو گئے اور یہ ہو گئے. تو وہ ہماری غلطی ہے، اس میں اسلام کا وہ کیا ہمارا قصور؟ سسٹم ذمہ دار ہے. یا اس کے لیے حدیث کیوں ذمہ دار ہے؟ حدیث تو اس نظام کو کہتی ہی نہیں ہے. یا قرآن کیوں ذمہ دار ہے اس کا؟ نہ قرآن کہہ رہا ہے نہ حدیث کہہ رہی ہے. تو ذمہ داری اس کے اوپر ڈال کے اس کو متون کرنا، اس پر اعتراضات کرنا، یہ غلط بات. بالکل جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا پوتے کی وراثت کے تعلق سے جو شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام نے پوتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، گرینڈ سن کے ساتھ ظلم کیا ہے کیونکہ انہیں اپنے دادا کا وارث نہیں بنایا. آپ نے دیکھا کہ اسلام نے یتیموں کے لیے کس قدر انتظام کیا ہے اور دادا کے ذمے کیا چھوڑا ہے، وصیت کے لیے کس قدر ابھارا ہے، وصیت کی کتنی فضیلت بیان کی ہے کہ انسان کوئی رات بغیر وصیت کیے ہوئے نہ گزارے، وصیت نامہ اپنے تکیے کے نیچے رکھے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں جس میں کفالت یتیم پر ابھارا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے کہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں. ایک یتیم کی کفالت اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. تو یتیم کو ایسے ہی بے سہارا شریعت نے نہیں چھوڑا ہے، اور یتیم کے ساتھ یا پوتے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کے لیے احادیث یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ شریعت نے اس کا انتظام کیا ہے. اور یہ جو شبہ پیش کیا جاتا ہے اس کے لیے بہت حد تک ہمارا فیملی سسٹم جو ہے وہ ذمہ دار ہے. جو مشترکہ خاندانی نظام ہمارا ہے، جوائنٹ فیملی کا جو سسٹم ہے وہ ذمہ دار ہے، نہ کہ شریعت ذمہ دار ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلامی قوانین کو اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں نافذ کریں. اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.